خدا نہ خواستہ کوئی حرام چیز میں ہم انوالوڈ ہیں تو میں ڈپریس ہو جاؤں گا یا مجھے ٹینشن لینی پڑے گی یا مجھے ایک پریشر لینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ مینس وی آر تھنکنگ اباؤٹ آور سیلس. بڑا زبردست پوائنٹ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ طائف کی جو دعا ہے نا, یاد رکھیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں. اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض, اس لیے تو نہیں یہ ہو رہا, یہ ہے اس کا کرکس, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ جب تک آپ راضی ہیں سب ٹھیک ہے, پتھر بھی کھا لوں گا, سب کچھ قبول ہے, لیکن کہیں آپ تو نہیں ناراض ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے ایسا ٹریٹ کریں. ایز لانگ ایز آپ کا سینٹر, آپ کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کا پلیجر ہے, تو یو آر اے ویری اسٹرانگ انڈیویجول الحمدللہ. اور اللہ مزید آپ کو اسٹرینتھ دے گا اور ایسی ایسی برکتیں زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اللہ کے وعدے ہیں, وہ ظاہر غلط تو ہو نہیں سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا, یہ اللہ کے وعدے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو کوئی بھی اللہ سے کانشیس ہو جائے گا, اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا, بے حساب دے گا, ٹھیک ہے نا. تو خیر, سیرہ از آل اباؤٹ بیوٹیفل لیسنس. معراج سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ساتوں آسمان, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ فل پروٹوکول ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہی از دی اونلی پرسن ان دس ورلڈ جو اتنا قریب اللہ کے گئے کہ اللہ کو نور دیکھا اللہ کا, یعنی وہ جو لائٹ دیکھی. جیسے ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ ڈیڈ یو سی اللہ, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاؤ کوڈ آئی سی ہم وین دیر واز لائٹ, جب وہاں پہ نور تھی. تو دیٹ واز سو کلوز. تو یہ اللہ کی پریزنس میں ہی از دی فرسٹ پرسن اکارڈنگ ٹو اسکالر جو اتنا اوپر گئے ہیں اللہ کے پاس, سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر. یہ ایک روایت بڑی مزے کی جو ہے وہ جنت کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام سے جو کنورسیشن تھی اس میں نے ایک چیز مس کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, I met Ibrahim on the night of my ascension and he said, O Muhammad, greet your nation with peace from me. اپنی نیشن کو میرا سلام کہنا. Tell them, paradise has pure soil and delicious water. اب وہ پیراڈائز کو ایکسپلین کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. That it is a level plain and its plants grow. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل لیول ہے, اس میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں پلانٹس اگے, ٹریز اگیں, تو وہ کیسے اگیں گے؟ دے گرو ود سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی مومنین جب یہ تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ پراپرٹی بن رہی ہے. دیٹ از واٹ ابراہیم علیہ السلام ٹولڈ. اور یہ ذکر بہت پاورفل ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بارے میں تو آتا ہے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے جب کوئی بھی اس بندہ اس ذکر کو جو ہے وہ کرتا ہے. تو اٹس اے بیوٹیفل ذکر, اور یہ جنت میں پراپرٹی کی شکل میں آئے گا ہمارے سامنے. بالکل بالکل. تو اچھا, اس کے بعد اب واقعہ, پہلے تو سدرۃ المنتہا کو تھوڑا میں اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. یہ میں آیات نکال رہا ہوں جی سورہ نجم کی. اس میں سورہ نجم میں جو ہے وہ یاد رکھیں معراج کا ذکر ہے, اور سورہ الاسراء میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء از دا نائٹ جرنی فرام مکہ ٹو جیروسلم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, سورہ نجم کی آیت نمبر 12 ہے. سو ول یو ڈسپیوٹ ود ہم اوور وٹ ہی سو, کیا تم اس سے اختلاف کرو گے, جھگڑو گے کہ اس نے کیا دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى and he certainly saw him in another descent. جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ایک تابعی تھے غالباً, وہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ صحابہ کو ویل کے پیچھے سے کافی پڑھاتی بھی ہوتی تھی, مطلب پردے کے پیچھے سے. تو انہوں نے بڑا ڈر کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں, بٹ آئی ایم افریڈ ٹو آسک یو. تو اماں عائشہ نے کہا کہ پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ کا اب آپ نالج چیک کریں, ان کی گرپ چیک کریں فقہی ایشوز پہ اور اس طرح کے عقیدہ ایشوز پہ. انہوں نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی ہے, یعنی یہ ایک محاورتاً بات کی کہ تم نے کیا کہہ دیا ہے, ہاؤ کوڈ ہی ہیو سین اللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 103 میں, اللہ کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. No vision perceives him, but he perceives all vision, and he is the subtle, the acquainted. ایک تو یہ آیت کوٹ کی, دیکھیں کتنی ریلیونٹ آیا ہے. دوسری انہوں نے آیت کوٹ کی سورہ شورا کی آیت نمبر 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. It is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation, वही के through, or from behind a partition, या एक हिजाब के पीछे से, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. नॉलेज चेक करें. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़ौरन कुरान की आयत जो है वो कोट कर दी कि ये तुमने क्या बात कर दी है, और फिर जो है वो फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला को उन्होंने नहीं देखा. ऑब्वियसली वो जो बात है देखने की वो है कि लाइट देखी उन्होंने, और ज़ाहिर है हिजाब जो है अल्लाह का जो वेल है वो उन्होंने डेफिनेटली देखा. तो फिर उन्होंने मुझे याद आ गया, उन्होंने ये भी मेंशन किया था जो ताबी थे कि सूरह नजम में तो आता है कि उन्होंने उन्हें देखा. तो हज़रत आयशा कहती हैं कि ये तो जिब्राइल के बारे में, ये तो अल्लाह के बारे में नहीं है. तो ये जो बात है ना कि ही सर्टनली सॉ हिम इन अनदर डिसेंट, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में. ठीक है ना. हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह के बारे में. इन द सिदरतिल मुंतहा एट द लोट ट्री ऑफ द अटमोस्ट बाउंड्री, इन द जन्नतुल मावा, नियर इट इज द गार्डन ऑफ रेफ्यूज. जन्नतुल मावा की लोकेशन भी अल्लाह ने बता दी, लोट ट्री के पास है. इज यख्श सिदरता मा यख्शा, when there covered the low tree that which covered it. वल्लाहु आलम ये क्या अल्लाह के नबी ने वहाँ जो देखा हमें थोड़ा बहुत बताया. देखें कि मैंने ऐसे कलर्स देखे उस ट्री को चेंज करते हुए जो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखे. एक डायनामिक ट्री है, अपने कलर्स चेंज कर रहा है, और उसकी एक मैजेस्टी है अपनी, और वो इतना ह्यूज है कि 6th हेवन से शुरू होता है उसका ट्रंक और 7th हेवन तक जाता है. अब देख लें कितना वो पता नहीं क्या चीज़ है वो. बहरहाल उसको एज ए ट्री हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, उसके पत्तों की शेप बताई एलिफेंट के ईयर्स की तरह. तो वल्लाहु आलम ये अल्लाह के क्या करिश्मे हैं. लेकिन ये कि अल्लाह के नबी ने ये देखा. मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, द साइट ऑफ द प्रॉफिट डिड नॉट स्वर्व नॉर डिड इट ट्रांसग्रेस इट्स लिमिट. यहाँ पे तारीफ है हमारे नबी की कि वो इतने ब्रेव और इतने करेजियस हैं. इवन दो उनका हार्ट जमजम से धोया अल्लाह ने इसके लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उनका करेज, उनकी ब्रेवरी इतनी है कि उनकी आंख वहां से फिरी नहीं. यानी ही केप्ट सेइंग इट, यानी अल्लाह कह रहे हैं उन्होंने देखा, वो झूठ नहीं कह रहे तुम्हें. लक़द रआया मिन आयाती रब्बिहिल कुबरा, ही सर्टेनली सॉ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ इट्स लॉर्ड. अल्लाह के ग्रेटेस्ट साइंस देखे हमारे बंदे ने. ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट साइंस है. तो सिदरतुल मुंतहा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि एट द बेस ऑफ द सिदरा आर 4 रिवर्स. ये ट्री ऑफ लाइफ भी है. ठीक है ना, इसके नीचे से पानी जो है वो निकल रहा है. और आपने कई माइथोलॉजीज में देखा होगा कि वो एक ट्री से जो है मुशाबियत देते हैं लाइफ को. ये बड़ा एक फेमस थीम है. ठीक है ना, तमाम मज़ाहिब में आज आगे के सोल्स भी उस ट्री की तरफ जाती हैं. पेगन्स में ये एक कॉन्सेप्ट है ट्री का. तो देखें, हो सकता है इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया हो, इस सारी चीज़ को शायद किसी नबी ने पास में बताया हो इसके बारे में. खैर एनीवे, हमारे नबी क्या बता रहे हैं कि रिवर्स जो है वो निकलते हैं, उसमें से 4 रिवर्स. 2 आर हिडन, 2 आर ओपन. तो हजरत जिब्राइल से हमारे नबी ने पूछा कि कौन से रिवर्स हैं. एज फॉर द हिडन वंस यू कैन नॉट सी देम इन दिस वर्ल्ड. वो हिडन वंस कौन से, अल कौसर और सलसबील, दोनों जो है वो जाहिर है जन्नत के रिवर्स हैं. और जो आप देख सकते हैं दुनिया में वो नील है और इफरात है, यूफ्रेट रिवर एंड नाइल रिवर. आप देखें उसकी सोर्स वहाँ है. अब इस पे गौर किया जा सकता है. ठीक है ना, कल किसी ने सवाल पूछा था कि ऐसी बातों पे हम एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह इसके मुताबिक गौर नहीं कर सकते. कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है. यही हमारा ईमान है. ठीक है ना, अल्लाह ताला वहाँ से कैसे वो सोर्स निकाल के दुनिया तक आ रही है, वल्लाहु आलम. तो खैर ये 2 रिवर्स याद रखें, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है. अगर दुनिया की आप थोड़ी हिस्ट्री पे सर्च करेंगे तो जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो इफरात से शुरू हुई, यूफ्रेट से शुरू हुई. ठीक है ना, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इंडस बाद में है लेकिन बेबीलोनियन अर्लीस्ट है. ओके, तो वो इराक का इलाका है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, और ये इफरात आपको पता है उस इलाके में. और दूसरा आ जाके वो नील है, इजिप्शियन मिस्री सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है. ठीक है ना, तो ये वाकई ये 2 ऐसे रिवर्स हैं जो अल्लाह का गिफ्ट हैं और इनसे लाइफ है, लाइफ इन्हीं से जो है वो चली है. खैर, तो अल कौसर और सरसबील वो मैंने आपको बताया वो. और फिर बैत मामूर का मैंने आपसे जिक्र किया, ये कहाँ है, 7th हेवन पे, और काबा के डायरेक्टली ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ टेक लगाकर बैठे. जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रियल शेप में देखा, 600 पर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की. अल्लाह ने वैसे तो सूरह फुसिलत में गालिबन के अल्लाह ने बताया कि फरिश्ते हैं मुख्तलिफ, नहीं सूरह फुसिलत सूरह साफात है गालिबन
کہ اللہ نے بتایا کہ مختلف فرشتے ہیں جن کے پر ہیں, کسی کے 2 کسی کے 4, لیکن یہ حضرت جبرائیل کے 600 ہیں بیکاز ہی از دی لیڈر آف آل دی اینجلس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل السلام کے پروں میں سے پرلز وہ گر رہے ہیں, روبیز اینڈ پرلز, یعنی وہ کیا میجسٹک سین ہوگا, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ 3 میجر سائن سورہ نجم میں جو آیت نمبر 18 نا کہ ہی سو سم آف دا گریٹسٹ سائنز آف ہز لارڈ, وہ 3 ہیں اکارڈنگ ٹو تفسیر. نمبر 1 سدرۃ المنتہا, نمبر 2 بیت المعمور, اور نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام کی اوریجنل شیپ. یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے. تو یہ میجر سائن ہے. دیکھیں سدرۃ المنتہا ہائیسٹ آف کریشن ریپریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر وہ جو ہے عرش اور پھر اللہ کی ذات, اور بیت معمور ہائیسٹ آف ورشپ کو شو کرتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام وہ بیسٹ آف اینجلز ہیں. تو ساری بیسٹ چیزیں, گریٹسٹ سائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائی, اور ہمارے نبی نے ہماری لینگویج میں اس کو مطلب ہمیں سمجھایا کہ وہ ٹری کس طرح کا تھا. اوکے, اس کے بعد جو چیزیں انہیں ملی اللہ کی بارگاہ میں, ایک تو 5 نمازیں میں نے آپ کو بتایا, لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ, اور یہ خوشخبری کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اس عقیدے سے فوت ہوا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو اس کو جنت میں جگہ ملے گی. تو یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس کو جنت میں ہی جگہ ملے گی, اسے نکال لیا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں جو ہے وہ چلا گیا. اینی اور یہ جو 2 ورسز ہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریجرز ہیں beneath the throne of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, یہ پھر آگے واقعہ آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے میٹنگ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو جنت کا سروے کرایا گیا انہیں اور جہنم کا بتایا گیا. تو جہنم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹنس کی, جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی جائیں. میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں مینشن کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ پنشمنٹس ہیں بڑی ڈینجرس, بڑی خطرناک, ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آتی ہے بیچ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اوپر گیا, اب یہ کہاں پہ ہوا یہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا, 7th ہیون پہ, اللہ سے ملاقات سے واپسی پہ, یا جنت میں, واللہ عالم. لیکن فرمایا کہ جب میں اسراء والمعراج میں گیا تو آئی اسمیلٹ اے فریگرنس, میں نے ایسی خوشبو سونگی جو میں نے آج تک نہیں سونگی. تو جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے, فریگرنس کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, اٹ از دی فریگرنس آف دا ون ہو یوز ٹو کام دا ہیئر آف دا ڈاٹر آف فیرو. اللہ اکبر, یعنی وہ عورت کون ہے, اس کی قربانی ہے, ایک مر گئی ظاہر اللہ کی راہ میں, سیکریفائس کر دیا اپنے آپ کو, اور جبرائیل انہیں آنر کرتے ہوئے ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں ان کی سٹوری. اور دیکھیں آج ہم 2022 میں ان خاتون کی سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں, انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری قربانی اس لیول پہ جا کے قبول ہوگی. تو یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوری سٹوری سنائی. جبرائیل السلام نے کہا ایک بار فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بال کام کر رہی تھی, ہیئر کو کام کر رہی تھی, تو کنگا اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو اس خاتون نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک دم توجہ اس طرح آئی, اس نے کہا کہ ڈو یو مین ان دا نیم آف مائی فادر, یہ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا نہیں, آئی مین اللہ, جو تمہارا اور میرا رب ہے. بالکل. تو وہ غصے ہو گئے, اس نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو میں اپنے ابا کو یہ بات بتاؤں؟ اس نے کہا گو اہیڈ, شور. اب اللہ نے اسے تقویت دے دی. تو سوچیں ان لوگوں نے کتنی مشکل جو ہے وہ جھیلی. اس نے اپنے باپ کو بتایا. فرعون آپ کو پتا ہے پھر وہ آل ٹائم جو ہے وہ ریبیلیس کریچر اور بہت ہی سفاک. تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے سکھایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تو تو نے بسم اللہ جو ہے کہا ہے, تو اللہ کو خدا مانتی ہے, مجھے نہیں مانتی. اس نے کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے, وہ آپ کا بھی رب ہے. فرعون نے اتنی اسے سخت پنشمنٹ دی, سوچے اس دور میں, کہ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچوں کو باری باری کھولتے ہوئے تیل میں پھینکے گی, اور اس کے بعد تو خود جمپ لگائے گی, یعنی اپنے آپ کو بھی مارے گی اور باری باری اپنے سارے بچوں کو. وہ عورت جو ہے, اب اللہ نے اسے تقویت دی. اس نے کہا ٹھیک ہے کیا کیا جا سکتا ہے, وہ باری باری اپنے بچوں کو پھینکنے لگی. چھوٹا جو سب سے بچہ تھا شیر خوار ظاہر ہے, وہ رونے لگا. رونے نہیں مطلب اس پہ اسے ایک دم محبت جاگ اٹھی, ممتا جاگ اٹھی, ترس آیا اور رونے لگی. تو اس بچے نے اس کی گود میں بات کی. یہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیبیز جو ہیں, یہ ابن عباس سے مروی ہے,
ابن عباس نے کمنٹ کیا کہ 3 ایسے بیبیز ہیں جنہوں نے اپنے کریڈل میں، ماں کے کریڈل میں جو ہے وہ بات کی ہے. ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خود ہی بول اٹھے. دوسرے جو ہیں وہ جریج ہیں، وٹنس فار جریج. جریج کی بھی میں آج آپ کو سٹوری سناتا ہوں، جریج کون تھے. تیسرا یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے، اس بچے نے اپنی والدہ سے بات کی کہ او مائی مدر تھرو یور سیلف ان ایز دا پنشمنٹ آف دا نیکسٹ ورلڈ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا پنشمنٹ آف دس ورلڈ. تو اس کی والدہ نے اس سے بھی پھینک دیا اور پھر اپنے آپ کو. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے اس کی قربانی کیسے قبول کی کہ ہمارے نبی کو خوشبو آ رہی ہے، اور پوچھا کس کی ہے تو بتایا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے. اوکے، جریج کون تھے یہ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ چلیں ان کا اب ذکر ہو گیا. ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no human child has ever spoken in the cradle except for عیسیٰ ابن مریم and the companion of جریج. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ companion of جریج کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج ایک مونک تھا جس کا موناسٹری تھی، ہرمیٹیج تھا، وہ وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا، شاید غالباً بنی اسرائیل کا تھا. ایک بار ایک شیفرڈ اس کے پاس آیا اور ایک وومن جو ہے وہ اس کے پاس آئی. تو خیر یہ آگے کا واقعہ ایسے کہ ون ڈے his mother came while he was praying and called out جریج. اس کی والدہ آئی، والدہ نے آ کے بلایا جریج. تو وہ انہوں نے سوچا کہ میں اب نماز چھوڑوں یا والدہ کو رپلائی کروں. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا میں نماز ہی کنٹینیو کرتا ہوں. دوسری بار بلایا والدہ نے، پھر اس سوچ میں پڑ گئے. تیسری بار بلایا، پھر اس سوچ میں پڑ گئے اور یہی کنکلوڈ کیا کہ میں نماز ہی پڑھتا ہوں. اس پر ان کی والدہ کو غصہ چڑھ گیا اور ان کی والدہ نے انہیں کرس کی، یعنی بدوا جیسے ہوتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ جریج may Allah not let you die until you have looked at the faces of the evil woman. تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایول وومن کا فیس نہ دیکھ لے. اب ہوا ایسے واقعہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کے پاس کورٹ میں کیس لے کر گئی ایک عورت اور اس کے پاس ایک بچہ تھا. تو بچے کا پوچھا گیا جی کس کا بچہ ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی معیوب حرکت ہے کہ خامد کون ہے آپ کا، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس نے کہا جریج. تو اس کی بس اتنی سی بات پہ جریج کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھا، اس نے کہا اس کی موناسٹری تباہ کر دو، ختم کر دو اس کا سب کچھ. وہ حملہ ہوا، ختم کیا، اس کی ساری بلڈنگ تباہ کی اور اس کو لے آئے. جریج جب وہاں سے گزر رہے تھے عورت کو دیکھا تو مسکرائے. تو یہ بادشاہ نے اینڈ میں پوچھا بھی تھا کہ آپ مسکرائے کیوں تھے. اینی جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے جی کہ یہ آپ پہ الزام ہے جی کہ بچہ آپ کا ہے. تو ایسا ہی ہے. تو جریج نے جو ہے وہ کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بچہ ایک جگہ سے لایا گیا اسے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا یہ کس کا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ اس بچے نے خود کہا کہ میں اس شیفرڈ کا بچہ ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا. وہ شروع میں ایک شیفرڈ اور وومن آئی تھی نا، وہ اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ہے وہ بچہ جس نے خود گواہی دی جریج کے کریکٹر کے بارے میں. تو پھر بادشاہ نے بڑا ریپینٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی موناسٹری گولڈ کی بنا دوں. انہوں نے کہا نہیں. کہا سلور کی بنا دوں، یعنی اتنا وہ نادم تھا. انہوں نے کہا نہیں. پھر کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کہا بس ویسی ہی بنا دو جیسی پہلے تھی. پھر اس نے پوچھا آپ نے اسمائل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو آئی ریکگنائزڈ دا کرس آف مائی مدر اوور ٹک می. اور پھر انہوں نے سارا جو ہے وہ واقعہ سنایا. تو یہ امام بخاری کے آداب المفراد میں یہ واقعہ ہے. اور میں نے کہا چلیں جریج کا بھی آپ سے ذکر کر دوں گے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا کہ ہی saw tents made out of pearls and the soil was made out of musk. یعنی وہ پتہ نہیں کیا زبردست سویلائزیشن پلانٹ ہے جنت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اس پہ تو ایک بڑی مشہور سٹوری بھی ڈاکٹر ساجد عمر ایک اسکالر ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی بھی آنکھ اسے امیجن نہیں کر سکتی دیکھنا، یا کوئی بھی مائنڈ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس کے بارے میں وہ ایک مزے کا وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، واقعہ بھی سناتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. تو راستے میں وہ گم گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہاں جانا ہے. تو ذرا ان کا سفر ڈیلے ہو گیا اور چیزیں اب کنزیوم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. اینڈ میں صرف دودھ رہ جاتا ہے، وہ بھی دودھ ایک باؤل آف ملک رہ جاتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم شرط رکھتے ہیں کہ باؤل آف ملک جو ہے وہ کون پیے گا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے جس کو سب سے اچھا خواب آیا ہوگا وہ باؤل آف ملک جو ہے وہ پیے گا. تو تینوں نے ایگری کیا ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ فرضی ہے جو بھی ہے، لیکن اس سے ایک بڑا زبردست پوائنٹ وہ اخذ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی تینوں سو گئے. اگلے دن جب تینوں اٹھے تو سب کی باری آئی کہ جی اب بتائیں خواب کس کو اچھا آیا. تو پہلے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں تیسرے آسمان پہ ہوں.
اور تیسرے آسمان کو انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا, پورا اسکیچ کیا, بٹر فلائیز ور دیر, وہاں درخت ایسے تھے, یہ تھا وہ تھا, یعنی آل دا امیجنیشن کیم آؤٹ. وہ سارے کھو گئے جو دو اگلے ساتھی تھے کہ یہ تو واقعی کمال کا خواب. پھر اگلے کی باری آئی, اس سے پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں تو 5ویں آسمان میں تھا اور میں نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا. انہوں نے بھی اسکیچ کیا پورے 5ویں آسمان کو, تو بڑا فیسینیٹ ہوئے, وہ کھو گئے ان کی باتوں میں. تیسرے کی باری آئی تو تیسرے جو ہے نا وہ رونے لگ گیا. تو دونوں بڑا حیران ہوئے, کہتے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے بس نہ پوچھو کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں بھائی, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہوا کیا؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. کہتے رات جو ہے جب آپ دونوں سوئے ہوئے تھے تو ایک گھوڑ سوار آیا دور سے چلتا ہوا. اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی امیجنیشن لڑا رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ اس کے دور سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا وجود, بڑا ڈرونا قسم کا وجود تھا, اس کے ہاتھ میں ایک ایکس بھی تھا. وہ میرے قریب آتا گیا, میرا دل دھک دھک کرتا گیا. میں نے سوچا آپ لوگوں کو جگاؤں, پھر میں نے کہا نہیں. تو جب وہ میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دودھ کا پیالہ ہے اس کو اتارو. اب وہ پوری مطلب اپنی سٹوری بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ میرے ساتھی ہیں, انہوں نے شرط لگائی ہے یا یہ ہوگا. اس نے کہا کہ اتارتے ہو کہ میں سب کو مار دوں. کہتا ہے کہ بس وہ میں گھبراؤں کیا کروں, اتاروں کیا کروں. میں نے خیر وہ اتارا. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ پی جاؤ سارا. تو کہتا کہ میں اس کی منت ترلے کی کہ نہیں ایسا نہ کرو, زیادتی ہوگی میرے 2 دوستوں کے ساتھ. تو کہتا نہیں یہ تم نے کرنا ہے ورنہ میں سب کو پتھر کا بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ دوست پوچھتے پھر تو نے کیا کیا؟ وہ اتنا وہ ڈر گئے. کہتا کیا کرتا, مجبوری تھی, میں پھر پی گیا, اس نے مجھے مجبور کیا ہے ٹو ڈرنک اٹ. وہ کہتے کہ بیوقوف ہمیں اٹھایا کیوں نہیں تو نے؟ تو کہتا کہ کیسے اٹھاتا, تم تیسرے آسمان پہ تھے, وہ 5ویں آسمان میں تھے. تو میں نے تمہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. یعنی اس نے وہیں سے پکڑ لیا ان کو. تو اس کی امیجنیشن بیسٹ تھی اور اس نے پورا یہ رات کو اس واقعہ سوچا ہوگا. تو خیر یہ واقعہ اس کانٹیکس میں سنایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہیومن امیجنیشن اتنی زبردست ہے کہ جب گپیں چھوڑنے پہ آئے یا کوئی ایسی چیزیں کرنے پہ آئے تو کیا کیا کریٹ کر لیتا ہے ہیومن بینگ. لیکن ہمارے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی عقل, ہیومن بینگ کی عقل بھی جنت کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. آپ جتنی مرضی موویاں بنا لیں, اس میں گرافکس لے آئیں, اینیمیشن لے آئیں, یو کین ناٹ کریٹ جنہ. ایسی زبردست وہ جگہ جنت ہے نا, اسی لیے وہاں مشکل بھی ہے ظاہر ہے بہت جانا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ ٹینٹس میڈ آؤٹ آف پرلز اینڈ دا سوئل واز میڈ آؤٹ آف مسک. تو خیر لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت دیکھنے سے پہلے میٹنگ اللہ سے ہوئی, کیونکہ مین مقصد معراج کا وہ اللہ سے میٹنگ تھی. اور مین مقصد یہ تھا کہ اللہ میٹنگ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا گفٹ دے, اور سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز کا جو ہے وہ گفٹ دیں obviously. خیر تو میں نے ایک پوائنٹ, تھیولوجیکل پوائنٹ کل ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں جنت میں انٹر ہم بعد میں ہی ہوں گے حساب کتاب کے بعد. تو یہ صرف ایک سروے تھا جنت کا, ٹھیک ہے نا. جہنم کی جہاں تک بات ہے, اللہ معاف کرے, تو اس میں کچھ پنشمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں, ہمارے لیے بڑی اصلاحی پوائنٹس ہیں. تو جو بھی پنشمنٹ دیکھی اللہ کے نبی نے پھر پوچھا جبرائیل السلام سے کون لوگ ہیں, پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہے. خیر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ دیکھی آف دا ون ہو اسٹول این آرفنس پراپرٹی. اب یہ بہت بڑا جرم ہے یتیم کا مال کھانا. that they had noses like that of camels and they were eating coals made out of fire, اور وہ coals ان کے انسس سے نکل رہے تھے پیچھے سے. یعنی یہ ان کی پنشمنٹ تھی کہ یتیم کا مال کھایا تو پھر یہ ان کی خوراک ہوگی وہاں پہ, اور ان کے جو نوزز ہیں وہ کیملز کی طرح ہیں. خیر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو who had nails of copper, کاپر کے نیلز تھے ان کے پاس, کیل, and they were scratching their bodies and faces. یعنی یہ کتنی آپ سوچیں دیکھنے میں عجیب سائٹ ہے اور ڈراؤنی ایک سائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ they used to backbite. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he saw people had in front of them pure meat and rotten meat. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو سزا ایسے ہو رہی کہ ان کے سامنے پیور میٹ رکھا گیا, روٹن میٹ رکھا گیا, لیکن انہوں نے روٹن میٹ کو چوز کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے, حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے, یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود فورنیکیشن کرتے تھے. تو آج بھی یہ حرام اسی کو روٹن چیز کو ہی چوز کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیں سیریس چیز ہے, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانا اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ٹھیک ہے, اللہ نے حرام تو گنتی کی چیزیں ہیں, چند ایک چیزیں,
پھر بھی بندہ اس طرف اٹریکٹ ہو جائے. یس ہم ویک ہیں سارے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اس حدیث کو آپ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں اور قربانی دینا سیکھیں. جیسے بات ہوئی تھی شروع میں کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے اس بریک اپ کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے, تو جھیلیں, یہی تو قربانی ہے اصل میں. اینی وے ان کے بارے میں آتا ہے. پھر ایک حدیث بڑی کنسرننگ ہے کہ ایک شخص تھا, اس کا سر کچلا جا رہا تھا ایک بہت بڑے پتھر سے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے ٹائم سویا رہتا تھا, یعنی جان کے نماز چھوڑتا. ایک ہوتا ہے کہ چلو آپ سو گئے, نماز نکل گئی, ٹھیک ہے نا, اس کی بات نہیں کی جا رہی, لیکن جان کے نماز اب دیکھیں بڑا سیریس چیز ہے, اللہ معاف کرے. اور یہ ہمارے نبی نے جیسے دیکھا بتا دیا. اسی طرح عورتوں کی تعداد دیکھی جہنم میں زیادہ ہے. پھر یہ دیکھا کہ انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے جو فورنیکیٹ کرتی ہیں خواتین. اس پہ آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ بڑا واویلا بھی کرتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو وومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں کہ وومن زیادہ جہنم میں. تو اس کو سمپلی ہمارے اسکالرز نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بتا دیا, کوئی ڈپلومیسی نہیں, سچ بولا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے. اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ایسا تھا, عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ کیوں تھی. تو وہ اس لیے کہ خامدوں کی ناشکری اور دوسرا بیک وائٹنگ. تو اس سے مقصد اصلاح تھا. دوسرا نبی جو ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے, تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. اگر باپ ڈانٹ سکتا ہے اولاد کو, تو نبی بھی اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے ڈانٹ کے, ایک ریمائنڈر دے دیتا ہے, تو اس میں مائنڈ کرنا ہمارا تو حق ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے نیچرلی, 52% تقریباً عورتیں ہیں, 48% مرد ہیں. تو نیچرلی ظاہر ہے ججمنٹ جب ہوگی تو ان کی تعداد چونکہ زیادہ ہے, اٹ مینس کہ شاید جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں. وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر ہیل میں زیادہ ہیں بیکاز آف دیئر پاپولیشن, تو جنت میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں. آپ اس کو اس اینگل سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ تو کیڑے نکالنے ہو, اللہ معاف کرے, نیگیٹو سائڈ پہ جانا ہو تو بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. خیر, تو ہمارے نبی نے یہ بھی دیکھا. پھر ایک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے جن کی بہت لارج بیلی, پیٹ ان کے لارج ہے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور مختلف اینیملز آ رہے ہیں اور ان کو ٹریمپل کر رہے ہیں اپنے فیٹ کے نیچے. تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا جی کہ یہ ربا کھانے والے لوگ ہیں, انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں. یعنی اس سے گریڈ مقصود ہے, شو کرنا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں, پیٹ نہیں بھر رہا. ظاہر ہے کیپٹلزم از آل اباؤٹ دیٹ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جو کینچی فائرز اینڈ کاپر, سیزر تھی فائر کی اور کاپر کی, وہ اس سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے, خود ہی کاٹ رہے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. اللہ اینڈ دس سکیئرز اس ریئلی. واقعی اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا تو یہ بہت معیوب بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ منافقت نہ ہو ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے سلپ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اس طرح نہ ہو کہ اپنا عمل ٹوٹلی اپوزٹ ہو. پھر دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے دجال کو بھی دیکھا ہمارے نبی نے, اس کی ڈسکرپشن بھی شو کی. ایگزیکٹلی کہاں دیکھا یہ انکلیئر ہے, لیکن بتایا ہمارے نبی نے کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اللہ معاف کرے آتی ہیں جہنم کی سزاؤں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں 3 بار جہنم سے صبح شام اللہم انی اعوذ بک من النار یا اللہم اجرنی من النار, یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. جہنم سفارش کرے گی قیامت والے دن کہ اللہ یہ تو مجھ سے پناہ مانگتا تھا, اس کو دور لے جا. تو یہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے. اور جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو بہرحال یہ ہے آرڈر آف ایونٹس. ہم نے کوشش کی آرڈرلی اس کو دیکھیں کہ پہلے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر ہمارے نبی نے کیا دیکھا. اینڈ دین ہی کیم ڈاؤن, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے, براق میں پھر تشریف فرما ہوئے. براق نے جیروسلم سے مکہ انہیں وہیں جہاں پہ وہ تھے وہاں پر اتارا. اب جو ہے جیسے ہمارے نبی کی آنکھ کھلی, ہی سلیپٹ, اور ان کی آنکھ کھلی, تو کچھ میں نے سنا ہے اسکالرز کو کہتے ہیں کہ معراج کا سفر تقریباً 25 سے 27 سال کا تھا. یہ ایک اوپینین ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ دنیا میں چند سیکنڈ گزرے ہوں گے. ٹائم ڈائلیشن کا بھی کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ میں نے سنا ہے اسکالرز کو بات کرتے کہ 25 سے 27 سال جو ہے وہ اس کا سفر تھا. تو خیر ہمارے نبی کی جب آنکھ کھلی تو ایک دم سے وہ کنسرنڈ ہو گئے, انگزائٹی طاری ہو گئی, تھوڑا سا فیئر بھی آ گیا کہ اب میں بتاؤں گا تو یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. دس شوز دا ہیومن نیچر آف آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیئر نیچرل تھا, انگزائٹی نیچرل تھی کہ یہ تو پہلے ہی اتنا خلاف ہوئے ہوئے, اور اللہ نے بھی دیکھیں یہ کرنا تھا کہ پہلا شخص جو وہاں سے گزرا وہ ابو جہل تھا.
अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। अल्लाह caused अबू जहल टू पास फ्रॉम देयर। अब अबू जहल ने जब देखा हमारे नबी को थोड़ा सा परेशान, तो बड़े तंजिया अंदाज में पूछा कि मोहम्मद क्या बात है, बड़े परेशान हो, क्या कोई बहुत ही बुरी बात हो गई तुम्हारे साथ? तो हमारे नबी ने फौरन सच बोला, कोई डिप्लोमेसी नहीं। कहा मैं थोड़ा सा हूँ परेशान इस बात पे कि मैंने एक सफ़र किया है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कहाँ का सफ़र किया? हमारे नबी ने बिल्कुल सच बोला कि मैं आज की रात जो है वो मक्का से जेरूसलम मस्जिद अक्सा गया हूँ। अबू जहल को मौका मिल गया, कहता एक मिनट, वाकई ऐसा किया तुमने? कहते हाँ मैंने किया है। कहता क्या मैं लोगों को बुलाऊंगा तो यही बात रिपीट करोगे? हमारे नबी ने कहा करूंगा। अब वो गया, ऐलान किया कि सुनो ये तुम्हारा कंपेनियन कुछ कह रहा है और ये कुछ कहना चाहता है तुम लोगों से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वही सच बोला कि यस मैंने सफ़र किया है। ये भी बताया कि वापसी पे मैंने 3 काफलों को देखा है, 3 कारवान्स, वाइल ऑन हिज वे बैक, बुराक से जब आ रहे थे तो देखें अल्लाह ने उन्हें 3 काफले दिखाए। वो काफलों को भी एक्सप्लेन किया हमारे नबी ने। वो काफले क्या थे? कुरैश के काफले थे। वन ऑफ देम ही नोटिस्ड अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, on another he drank some water from them as he was feeling thirsty, and in the third he said he saw so and so looking for a camel that had been lost. और ये बताया हमारे नबी ने कि जी ये 3 काफले मैंने देखे। वो उस पर भी मजाक उड़ाने लग गए, किसी ने कोई ताना मारा, किसी ने कोई ताना मारा। बहरहाल फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ मस्जिद अक्सा के बारे में हमें बताओ कैसी थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना याद था उसके मुताबिक हमारे नबी ने बताना शुरू किया। काफ़ी एक्यूरेट था, लेकिन ज़ाहिर है हर डिटेल याद नहीं रहती। तो फिर थोड़ा सा फियर आया हार्ट में कि तो पूछ ही जा रहे हैं मुझसे। उसी वक्त अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये लोग अब मुझे इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रवायात में आता है कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा ला के खड़ी कर दी उनके सामने। आज की टेक्नोलॉजी देखें, वर्चुअल रियलिटी, ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ताला इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह ने एज इट इज मस्जिद अक्सा वहां ला के खड़ी कर दी और नबी सल्लल्लाहु उसको देख रहे थे और डिटेल्स बता रहे थे, माइनर डिटेल्स बता रहे थे। तो सारे लोग बड़ा हैरान हुए कि ये तो बड़ी एक्यूरेट डिटेल जो ये बता रहे, तो ऐसे ही है। तो लेकिन उसके बावजूद फिर देखें कि वो काफलों का जो बताया बिल्कुल वो बात भी ऑथेंटिक निकली कि बिल्कुल ऐसा ही था। उनमें से एक का कैमल भी जो है वो गुमा हुआ था। इस पर जो है फिर जाहिर है कि जब उसने अबू जहल को ये पता लगा तो उसके पास एक ही जवाब था कि ये जी सॉर्सरी है, दिस इज क्लियर सॉर्सरी, ये तो मैजिक है। यानी हठधर्मी की इंतहा जो है वो अब आप चेक करें। खैर, तो दिस अगेन शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपोलोजेटिक नहीं थे। इवन दो ये डर नेचुरल था कि ये तो मेरा और मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन क्लियर बताया कि जी ये हुआ है, मानते हैं आप कि नहीं मानते। फिर वो कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक के पास गए कि तुम्हारा कंपेनियन ये कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक ने सुनते ही कहा कि सच कह रहे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि इतनी स्ट्रेंज बात तुम मानते हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा हम तो इससे भी स्ट्रेंज बात मानते हैं। वो स्ट्रेंज बात ये कि 7th हेवन से दुनिया में उन पर वही आती है चंद सेकेंड्स में, तो ये ज्यादा स्ट्रेंज बात है, हम तो इसके भी बिलीवर। तो इस वाक्य के बाद ही आता है ना कि सिद्दीक कहा गया अबू बकर सिद्दीक को, ठीक है जी। तो खैर ये सारा वाक्य है। अल्लाह के नबी ने देखें सिर्फ इसरा का बताया मुशरिकीन को, मिराज का मुसलमानों को बताया। दिस मीन्स कि मिराज वाज वेरी स्पेशल, उसको सेव किया उस इंफॉर्मेशन को मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। जितना डिटेल वहां पे बताना जरूरी समझी इसरा के बारे में वो बताई। तो कुछ थियोलॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं, बड़े अच्छे कुछ बेनिफिट्स और पॉइंट्स आते हैं। पहला वही, क्या अल्लाह को देखा? इसके बारे में बी वेरी क्लियर नहीं, और मैंने आपको हजरत आयशा का पूरा इसमें बयान सुना है। दूसरा थियोलॉजिकल क्वेश्चन ये है कि क्या मिराज का सफर ड्रीम में हुआ है कि एक्चुअल फिजिकल हुआ है? तो ये तो इतने प्रूफ्स हैं इसके, अल्लाह ताला खुद कह रहा है अपने बंदे को ले गया, ड्रीम में नहीं, ऑब्वियसली फिजिकली, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं। तो जो इसको एज ए ड्रीम समझते हैं वो गलती पे हैं, और देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल जो इसको ड्रीम समझते हैं कि जी ये ड्रीम में हुआ है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, क्विकली मैं आपको बताता हूँ, फिर मगरिब का भी वक्त हो गया। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका कि प्राइमरी विजडम ऑफ इसरा वल मिराज क्या है, वो है जो अरसलान भाई ने भी बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका स्टेटस शो कराना और उन्हें कंसोल करना कि नबी ये दिस इज हाउ वी ट्रीट यू, लोगों ने आपको जैसे भी ट्रीट किया, इसीलिए नबियों से भी मुलाकात करवाई, अमामत भी करवाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद पर्सनल गिफ्ट है, ये एंटायर मिरेकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनल गिफ्ट है, स्पेशली जो मुलाकात है,
اللہ تعالیٰ سے, اور یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے ایز امتی. اوکے, اور یہ گفٹ اس ٹائمنگ پہ آیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی. اس سے ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ بالکل جب بندہ, آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں, سخت مایوس ہونے لگتا ہے نا اور گیو اپ کرنے لگتا ہے, اچانک اللہ کی مدد آ جاتی, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ڈسٹروائے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ بندہ ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا, غم سے ہی ختم ہی ہو جائے, تو عین اس موقع پہ مدد آ جاتی ہے, بشارت آ جاتی ہے, الحمدللہ. تو یہی ہوا ہمارے نبی کو بھی, جس موقع پہ یہ سفر کرایا گیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج, ان کی بریوری, کہ انہوں نے سفر کیا اور ان کی آئز فالٹر نہیں ہوئی, جیسے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹکے رہے. ابن قیم اور ابن کثیر کا بھی یہی اوپینین ہے, کوئی اور ہوتا تو ہی وڈ ہیو گون کریزی. پھر ہمارے نبی کی ہیومن سائڈ بھی اس سے شو ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر بھی لگا, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچنز بھی کیے. تو اس میں بہت سے فقہی پوائنٹس اور شرعی پوائنٹس آتے ہیں کہ کسی سے کویسچن کرنا جائز ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہمارے پروفٹ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے کویسچن کیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن وین اٹ کمس ٹو دین, ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس سے پوائنٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اگلا پوائنٹ کہ ڈسٹارٹ نہ کریں اسلام کا میسج, اس کو بیوٹیفلی پیش کریں, لیکن اس کو وہ اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے, اس کی ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو اتنی اپوزیشن تھی, کوئی بھی ڈیٹیل ادھر سے ادھر نہیں کی, بتایا میں گیا ہوں اور یہ ڈیٹیل ہے, بس آپ کا کام ہے بتانا, ڈونٹ فیئر کہ مذاق اڑے گا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, حق بات کریں, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, لنکیج بٹوین دی پروجنی آف اسماعیل اینڈ دا پروجنی آف اسحاق. حضرت اسماعیل سے عربز ہیں اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل ہے, اور اللہ نے کہا کہ دونوں سیم سورس سے آئے ہو, تو لڑائی کس بات کی. آج لڑائی ہے اس بات پہ, جوز, کرسچن, مسلمان. اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو اس سفر سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بھی امپورٹنس ہے اور کعبہ کی بھی امپورٹنس ہے, لیکن کعبہ کی زیادہ ہے کیونکہ واپس کعبہ کی طرف آتے ہیں ہمارے نبی. لیکن ایوری تھنگ از سیم فرام دا سیم سورس. ابراہیم تمہارے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, سب کے ہیں, اس میں لڑائی کس بات کی. تو یہ ایک بڑا سمبولک جیسچر, کیونکہ آپ دیکھیں سورہ الاسراء جو ہے اس میں اللہ نے صرف پہلی 2 کے 3 آیات میں اسراء کی بات کی ہے, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد تھیم کیا ہے, یہود و نصارہ, یہود بیسیکلی ہیں, یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے, یہودیوں کو میسج دیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ غور کرو, یہ نبی اسی سورس سے آ رہا ہے, ابراہیم کی ہی اولاد سے ہے, لیکن تم ایکسیپٹ نہیں کرتے, آکڑ میں یہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایگزسٹنس آف براق جو ہے اس سے کچھ لیسن اخذ کیے اسکالرز نے, بڑے گہرے لیسنز کے. یو ہیو ٹو میک ایفرٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے براق پہ, بیٹھے, اس کا سیڈل بھی تھا, ہارنس بھی تھا, اس کو پکڑا, پھر اس کو باندھا باقاعدہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایفرٹ ہے ہمارے نبی کی طرف سے, اور ایوری تھنگ ریکوائرز ایفرٹ. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو میک ایفرٹس. اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. پھر سٹوری آف ملک ہے, وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے. ہمارے نبی نے فطرہ کو چوز کیا, دس شوز ہز پیور ہارٹ, دس شوز دی کوالٹی آف امت مسلمہ, کہ دے آر دا پیپل آف فطرہ. مسلمان اینڈ تک کھڑا رہے گا یہ LGBTQ اور ان غلاظت کے لیے کے حوالے سے کھڑا رہے گا, کیونکہ وہ فطرہ والے ہیں, اور فطرہ کے اگینسٹ جو بھی چیز ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم بولیں گے. اور پھر کمپینین شپ آف آل دا پروفٹس, آل دا پروفٹس آر بردرز, سیم, یہ بھی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر اسٹیٹس آف صلاح, یاد رکھیں کوئی بھی کمانڈمنٹ اس طرح سے نہیں دی گئی جس طرح سے نماز گفٹ کی گئی, اور اتنی امپورٹنٹ ہے نماز کہ آپ حیران ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے, یعنی ماں کی گود میں بولے, تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے, کہ میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. امیجن, بچہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی تو بالغ ہوئے بھی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو نماز از ویری امپورٹنٹ. تھیولوجیکل بینیفٹس, نمبر 1, اللہ از ابو اس, ناٹ ایوری وے. وحدت الوجود کا جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, صوفیوں میں, نہیں, اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اپنے نالج کے مطابق اللہ ہر جگہ ہے, ایز ان ہی از ویل اویئر آف ہز کریشن. اللہ کہتا ہے نا شارق سے بھی قریب ہوں بائی ہز نالج, ٹھیک ہے نا. اینجلز آر نوٹسنگ ایوری تھنگ اینڈ اللہ از واچنگ ایوری تھنگ, سیدھی سی بات. نمبر 2, ہیون اور ہیل ریئل ہے, فزیکل چیزیں. یہ بھی ایک نا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بس کنسیپٹس ہیں, اصل میں ہم نے فنا ہو جانا ہے, اللہ کے ساتھ مل جانا ہے, وہ اصل میں جو ہے وہ اصل ریوارڈ ہے. اللہ معاف کرے, یہ صوفیزم کی ایک ایکسٹریم فارم کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم نے اللہ سے جا کے مل جانا.
तो ये पैंथेइज्म का भी कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म भी प्रीटी मच सेम है कि आप बस फना हो जाते हैं और रिसाइकलिंग ऑफ बर्थ होती रहती है यहाँ तक कि आप एक हाईएस्ट स्टेट अचीव कर लेते हैं, तो फिर यू आर देयर अबव। तो ये बिवेयर ऑफ सच अकीदा, ठीक है ना, रियल प्लेसेस हैं। और फितरा, इसमें थियोलॉजिकल बेनिफिट है कि मिल्क को चूज किया तो फितरत को चूज करना चाहिए एक मुसलमान। फिकी बेनिफिट्स, जस्ट टू वाइंड अप, बड़े जबरदस्त। नंबर 1, वी नीड टू आस्क परमिशन बिफोर एंटरिंग डोर्स। हज़रत जिब्राइल ने परमिशन लेके एंटर, देखें अब उलमा ने कैसे कैसे पॉइंट्स निकाले, ठीक है, फिकी पॉइंट्स। नंबर 2, इट इज एनकरेज टू गिव ग्लैड टाइडिंग एंड गुड न्यूज टू दोज वर्दी ऑफ रिसीविंग इट। जैसे प्रॉफिट्स ने गुड न्यूज हमारे नबी को दी, ठीक है ना, उनकी उम्मत के बारे में, जन्नत के बारे में बताया, तो ये गुफ्तगू करने का अच्छा तरीका है और इससे जो है एक दूसरे का मोराल बूस्ट होता है। इट इज परमिसिबल टू गिव एडवाइस दैट विल ब्रिंग अबाउट गुड फॉर द पीपल। ये कहाँ से साबित हो रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के, देखें हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल बशर हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब लगा मुझे कोई एडवाइस कर देनी चाहिए तो की, और उनकी कॉम्पिटेंसी थी, उनका एक्सपीरियंस था, ये एडवाइस वो दे सकते थे क्योंकि उनकी उम्मत भी बहुत बड़ी थी, तंग किया था उनकी उम्मत ने। तो एक दूसरे को नसीहत करते रहना चाहिए, इवन दो अगले का जितना मर्जी बड़ा स्टेटस हो, और उसको माइंड नहीं करना चाहिए। जो बंदा स्टेटस वाला है उसको ले लेनी चाहिए अगर वो फायदे में है, ठीक है ना। जैसे हमारे नबी कितना ओपन टू दिस थे कि ले ली, हाँ वाकई 50 नमाजें तो ज्यादा है मेरी उम्मत के लिए, तो गए अल्लाह से सिफारिश की जाके। नंबर 4, इट इज परमिसिबल टू सिट विद योर बैक फेसिंग द काबा। ये भी फिकी पॉइंट निकाला हुआ उलमा ने, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैते मामूर से टेक लगाकर बैठे, तो इट्स ओके। काबा इज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग जो हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। काबा पे खड़े होकर अजान भी दी जा सकती है। और नाइट ट्रैवलिंग इज प्रेफर्ड टू डे ट्रैवलिंग, ये भी बड़ा अजीब पॉइंट है और ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर सफर करना है तो रात को करो, रात को जमीन समेट लेती है अपने आप को, ठीक है ना। ये बड़ा अजीब हमें लगेगा कि रात के सफर तो खतरनाक भी होता है, लेकिन ये सुन्नत है और ये सफर भी रात को हुआ, तो ये भी फिकी पॉइंट है और ये हदीस से भी साबित है कि रात का सफर जो है वो बेहतर है, उसमें कम डिस्टेंस होता है और ज़मीन अपने आप को समेट लेती है और जल्दी सफ़र जो है वो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेराज का जो है वो